نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم وضوء لہ، جس بندے کا وضو نہ ہو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اب جب نماز پڑھنا لازم ہے تو اس کے لیے صحیح وضو کرنا بھی لازم ہے۔ نماز کی ایک شرط ہے طہارت اور پاکیزگی، اس میں انسان کے کپڑوں کا صاف ہونا، جسم کا صاف ہونا، جگہ کا صاف ہونا، پاکیزہ ہونا یہ لازم ہے، ظاہری طہارت بھی اور حکمی بھی۔ ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم پہ یا کپڑوں پہ کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جس سے نماز نہیں ہوتی، جو ناپاک ہو۔ اور حکمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو غسل وغیرہ کی ضرورت ہے تو اس نے غسل بھی کیا ہوا ہو۔ اب وضو کے لیے اگر انسان کو ضرورت ہو پہلے رفع حاجت کی تو پہلے اس کام سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پیشاب روک کر نماز نہ پڑھو۔ اگر ایک بندے کو پیشاب کی ضرورت ہے زیادہ تو اگر وہ روک کے نماز پڑھے گا، اس میں ایک تو توجہ اس کی ڈسٹرب ہوگی اور دوسرے نمبر پہ اس کی جسمانی صحت کا بھی مسئلہ ہے۔ اس لیے پہلے وہ پیشاب رفع حاجت سے فارغ ہو لے اچھی طرح، اس کے بعد نماز پڑھے۔ رفع حاجت قضاء حاجت کے بھی کچھ آداب ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان نے باہر کسی کھلی جگہ جانا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آج کل جس طرح عام طور پہ بیت الخلاء واش روم موجود ہیں وہاں جانا ہوتا ہے۔ پہلے اور خصوصاً دیہاتوں میں زیادہ باہر جانا ہوتا تھا، آج بھی کسی جگہ یہ ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر انسان کو ضرورت پڑتی ہے باہر کھلی جگہ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آداب میں سے یہ بات شامل ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان دور جائے، دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اور پھر رفع حاجت کے لیے کسی راستے میں نہ بیٹھے۔ سایہ دار درخت، ویسی جگہ جہاں لوگوں کے آ کے بیٹھنے کا گزرنے کا امکان ہے، اس درخت کے نیچے رفع حاجت نہ کرے، بعد میں کوئی آئے گا تو اس کو برا بھلا کہے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کرو، سوراخ میں پیشاب کرو کوئی کیڑا مکوڑا اس سے نکل آئے وہ ڈس لے تمہیں۔ اسی طرح اگر انسان نے کھلی جگہ پہ بیٹھنا ہے تو پیشاب کرے جہاں جگہ نرم ہو، کیونکہ سخت ہوگی تو چھینٹے پڑیں گے اور اپنے کپڑے خراب ہوں گے۔ اسی طرح جب بیٹھنے لگے تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھے کہ قبلہ کی طرف نہ اس کا منہ ہو اور نہ ہی اس کی پیٹھ ہو، اور دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا بھی پڑھے۔ اور پھر جب فارغ ہو تو استنجا کرے۔ اب باہر کھلی جگہ تو ظاہر ہے ڈیلے استعمال کرے گا یا پتھر کرے گا، تو اس میں استنجا کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرے، دایاں ہاتھ نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لید، گوبر، ہڈی، اس سے استنجا نہیں کرنا۔ اور اسی طرح جو شخص ڈھیلے استعمال کرے وہ کم از کم 3 کرے، کم از کم 3 کرے۔ اگر ضرورت ہے تو زیادہ کر لے، لیکن طاق تعداد میں 5 کرے، 7 کرے۔ اور جب فارغ ہو جائے تو پھر دعائیں پڑھے بعد والی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ میں تجھ سے تیری بخشش مانگتا ہوں، اور اس اللہ کا شکر ہے جس نے تکلیف کو مجھ سے دور کر کے مجھے عافیت عطا فرما دی۔ اگر بیت الخلاء 4 دیواری ہے، اس کے اندر جانا ہے رفع حاجت کے لیے، تو پھر بھی انسان دعا پڑھ لے، باہر ہی پڑھ لے دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور واش روم کے اندر جاتے ہوئے پہلے بایاں قدم اندر رکھے، دایاں قدم نہ رکھے، بایاں قدم۔ اور جب فارغ ہو جائے تو استنجا بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرے گا انسان، بائیں ہاتھ سے استنجا کرے گا، کیونکہ دایاں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے، کھانے پینے کے لیے، تو بائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ اور اٹھنے میں جلدی نہ کرے، کیونکہ جلدی اٹھنے سے یہ خطرہ ہوگا کہ پیشاب کے کچھ قطرات کپڑوں پہ پڑیں گے، تو آرام سے اٹھے، بائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور جب باہر نکلے تو پہلے دایاں قدم باہر رکھے، باہر دایاں قدم رکھے، اور پھر وہی دعائیں غفرانک
الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اگر واش روم جاتے اور باہر آتے ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ وہاں سے جنات اور شیاطین کے اثرات سے ہم محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنات اور شیاطین اس طرح گندی جگہوں پہ ہوتے ہیں، اور انسان جب ذکر الہی سے ظاہر اس وقت غافل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے اثرات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے دعاؤں کو خود بھی یاد کرنا، بچوں کو بھی یاد کروانا اور ان کا اہتمام کرنا یہ لازم ہے۔ اسی طرح صفائی ستھرائی کا اچھا اہتمام کرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے مکمل طور پہ پرہیز کرنا، صفائی کا پورا اہتمام کرنا یہ لازم ہے۔ ایک تو اگر چھینٹے بعد میں پیشاب کے قطرات کپڑوں کو لگیں گے تو ظاہر کپڑا پاک نہیں رہے گا تو وضو کا بھی مسئلہ اور نماز بھی خراب ہوگی۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کے قطروں سے پرہیز کرو۔ قبر کا عام طور پہ عذاب وہ پیشاب کے قطروں سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور ایک قبر کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کو بتلایا بھی گیا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پیشاب کے قطروں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اس لیے صفائی ستھرائی کا یہ پورا اہتمام کرنا یہ انتہائی لازم ہے۔ پھر وضو کے شروع میں مسواک کرنا بڑی اہم چیز ہے، جس میں عام طور پہ ہم سستی اور کوتاہی کا شکار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو جائے کبھی، تو میں یہ حکم ہی کر دیتا کہ نماز کے لیے تم نے جب بھی وضو کرنا ہے مسواک لازمی کرنی، مسواک کے بغیر تم نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھنی۔ لیکن اس خدشے کے پیش نظر کہ کسی کے لیے مشکل پیش نہ آئے، اس کو لازمی قرار تو نہیں دیا گیا، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس سے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے اتنی تاکید کی، جب بھی جبریل ملتا تو مجھے مسواک کی تاکید کرتا، جب بھی جبریل سے ملاقات ہوتی مجھے مسواک کی تاکید کی جاتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ گھر میں جا رہے ہیں تو مسواک کر رہے ہیں، آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ مسواک کر رہے ہیں، نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہیں۔ اس لیے مسواک کا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی طور پہ نماز کے اوقات میں۔ عادت یہ بنائیں، روٹین، کہ مسواک کریں، مسواک کر لیں، برش کر لیں۔ آج کل برش عام طور پہ میسر ہے، اگرچہ مسواک لکڑی کی اچھی ہو، اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ بہرحال برش ہو یا مسواک ہو، روٹین یہ ہونی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، وضو تو اس کے بغیر بھی ہو جائے گا، لیکن گھر میں جہاں ہم نے مستقل وضو کرنا ہوتا ہے وہاں مسواک کا، برش کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہو، سو کے انسان اٹھے، اسی طرح جب انسان محسوس کرے کہ منہ کی بو جو ہے وہ بدل گئی ہے تو ایسی صورت میں مسواک کا اہتمام کریں۔ مسواک دانتوں پہ بھی ہے اور حضرات مسواک گلے میں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے ہیں نا تو گلے کو بھی صاف کرتے ہیں، اس سے تھوڑی انسان کو الجھن ہو سکتا ہو، لیکن اس سے گلے کی صفائی ہو جاتی ہے، اور جب انسان بار بار کرے تو اس کا عادی بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اجر و ثواب کے اعتبار سے ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز تم وضو کر کے مسواک کے ساتھ پڑھتے ہو، اس کا اجر و ثواب اور اس کی ویلیو، اس کی فضیلت دوسری نماز کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، 70% زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے مسواک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ بھی عادت بنانی چاہیے کہ ہم مسواک باقاعدہ کریں اور مسواک کا ہم اہتمام کریں۔ اگر انسان سو کر اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ دھونے سے پہلے کسی برتن میں نہ ڈالے، پہلے اپنے ہاتھ دھو لے، پھر اگر کسی برتن میں ڈالنے ہیں تو اس کے بعد۔ وضو کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو نیت ہوگی، کیونکہ نیت کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، تو نیت لازم ہے، لیکن نیت ہوتی ہے دل میں۔ دل میں انسان نے نیت کر لی کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، جیسے ہم نے سب نے نیت کی کہ ہم درس کلاس سننے لگے ہیں، سنانے لگے ہیں تو ہم بیٹھ گئے، تو اس لیے دل میں نیت کرنی ہے وضو کی، اور پھر وضو کی ابتدا کرنی ہے بسم اللہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
وضو کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا، اس لیے بسم اللہ سے ابتدا کرنی چاہیے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر ہاتھوں کو دھونا ہے۔ تو دائیں طرف سے ابتدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کاموں کی ابتدا دائیں طرف سے کرتے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پانی ایک برتن میں ہے تو ایسے دائیں ہاتھ پہ انڈھیل لیا، اب تو ٹوٹی کے نیچے ہم ہاتھ کر لیتے ہیں، تو بہرحال پھر بھی ابتدا دائیں طرف سے دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ تو دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے پونچھوں سمیت، پونچھا یہ گٹ جو ہوتا ہے یہاں تک دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے 3 دفعہ، اور یہ جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں ان کے درمیان خلال بھی کرنا چاہیے، ان کے درمیان خلال بھی ہو جائے گا اور ہاتھوں کو اچھی طرح 3 دفعہ دھویا جائے گا۔ اس کے بعد کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی لینا ہے، تو پانی لے کے 3 دفعہ انسان کلی کرے گا اور منہ میں پانی ڈال کے انگلی کے ساتھ ایسے دانتوں کو صاف کرے، منہ کے اندر پانی کو گھمائے اور پھر اس کو باہر نکالے، اور پھر ناک کو پانی لگانا ہے 3 دفعہ۔ تو ناک کو پانی لگانے کے حوالے سے حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ ہے استنشاق کا، اور یہ میرے بھائیوں اور دوستوں بڑی اہم بات ہے جس میں بڑی غفلت ہوتی ہے۔ ناک کو صرف پانی لگانا نہیں ہے بلکہ ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ اگر ایسے ہی لگائے نا صرف پانی تو وہ تو صرف یہاں نیچے ہی لگے گا بالکل، تو ایسے پانی لگا کے سانس اوپر کھینچنا ہے کہ یہ جو نرم ہڈی ہے نا ناک کی یہاں تک پانی پہنچے، اور یہ انسان جب کرے گا 2-4 دفعہ تو پریکٹس ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ نہیں رہتا۔ پھر اس چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو صاف بھی کر لے، جھاڑ لے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ۔ تو کلی کے لیے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لے لیں پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر ایک ہی دفعہ پانی لے کے ایسے آدھا پانی منہ میں ڈال لیا اور آدھا ناک کو لگا لیا اور ناک صاف کر لی، اسی طرح 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ یہ بھی درست ہے۔ اکٹھا پانی بھی کلی کے لیے اور ناک کے لیے لیا جا سکتا ہے۔ پھر پورے منہ کو دھونا ہے، تو پانی لے کے پورے منہ کو جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہ گردن تک اور سائڈوں تک اچھی طرح 3 دفعہ دھونا چاہیے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اور اگر داڑھی ہے تو پھر ایسے پانی چلو لے کے ٹھوڑی کے نیچے ایسے لگا کے انگلیوں کے ساتھ ایسے خلال بھی کرنا۔ اس کے بعد بازو، دایاں بازو پہلے دھوئیں گے کونی سمیت، کونی بھی دھونی ہے، اور ہاتھ کے ساتھ مل کے دھونا چاہیے۔ اگر صرف ٹوٹی کے نیچے کر کے ایسے ہی کریں تو ہاتھ نہ لگائیں تو کوئی نہ کوئی جگہ خشک رہ جائے گی، اس لیے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح مل کے 3 دفعہ۔ پھر بایاں بازو اسی طرح 3 دفعہ۔ پھر سر کا مسح کرنا ہے۔ مسح کے لیے پانی لے لیا، ہاتھوں کو گیلا کر لیا، اور مسح کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں نا وہاں سے مسح شروع کرنا ہے، ایسے پیچھے کی طرف لے کے جانا ہے، پیچھے گدی تک جہاں تک بال ہوتے ہیں وہاں تک لے کے جانا ہے، اور ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں۔ عام طور پہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ یہاں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہاں سے ہاتھ اسی طرح آگے لے کے آنے، چھوڑنے ہاتھ وہاں ہے جہاں سے شروع کیا تھا مسح۔ نوجوان دوست جو ہیں وہ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ بال خراب نہ ہوں، پف وغیرہ، تو آدھے سے پیچھے تو لے گا لیکن پیچھے سے آگے نہیں لاتے، تو پیچھے سے ہاتھوں کو اسی طرح آگے لانا ضروری ہے۔ تو پف کے زیادہ خیال وضو کا کرنا چاہیے کہ وضو خراب نہ ہو، بال اگر ہو گئے تو بعد میں اس کی سیٹنگ کر لیں پھر۔ اس لیے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے شروع کریں، پیچھے لے کے جائیں جہاں تک بال ہے، ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اسی طرح ہاتھوں کو آگے لے کے آنا ہے، اور چھوڑنے وہاں ہیں ہاتھ جہاں سے مسح کرنا شروع کیا تھا۔ ابھی سر کا مسح مکمل نہیں ہوا، سر کا ہو گیا، کانوں کا رہتا ہے، اور کان بھی سر کا حصہ ہیں، کانوں کا مسح بھی سر کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں انگوٹھے کانوں کی پچھلی جانب یہ نرم جگہ پہ رکھیں گے، اور یہ انگلیاں دونوں جو ہیں انگوٹھے کے ساتھ والی جسے شہادتین کہتے ہیں یہ کان کے سوراخ میں، اور پھر انگلیوں سے کان کی اندر والی سائڈ کا مسح ان کو گھما کے ایسے ایسے ان کو گھمائیں گے۔ ابھی بھی ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں، ابھی جو انگوٹھے ہیں ان کے ساتھ کانوں کی پچھلی جانب کا مسح کرنا ہے، ایسے پچھلی جانب کا مسح کریں گے، اور سر کا مسح ہو گیا، ساتھ کانوں کا مسح ہو گیا، اور کن پٹی اس کا بھی مسح ہو گیا۔ اس کے بعد پاؤں کو دھونا ہے، پہلے دایاں قدم
اچھی طرح دھو لیں گے، 3 دفعہ ٹخنوں سمیت، ٹخنے بھی دھل جائیں، اور پھر بایاں قدم 3 دفعہ دھونا ہے ٹخنوں سمیت کہ ٹخنے بھی دھل جائیں اچھی طرح اور ایڑیاں بھی اچھی طرح دھل جائیں، اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرنا ہے، چھوٹی انگلی کے ساتھ انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے۔ پاؤں کی انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں، اگر خلال نہیں کریں گے تو پھر انگلیوں کے درمیان والی جگہ خشک رہ سکتی ہے، اور جگہ اگر خشک رہے گی تو وضو صحیح نہیں ہوگا، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ اور پھر وضو کے بعد والی دعائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ایک دوسری دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور ایک تیسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو یہ دعائیں اگر یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر یاد نہیں ہیں تو ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ اچھا، وضو کے حوالے سے 2-3 مزید چیزیں ہیں۔ وضو کے اعضاء کو 3 دفعہ دھونا چاہیے، یہ بہتر ہے، لیکن مسح سر کا 1 ہی دفعہ کرنا ہے، تو 3 دفعہ سارے اعضاء کو دھونا بہتر ہے، لیکن اگر 2 دفعہ بھی دھل گئے تو وضو پھر بھی ہو جائے گا، اگر 1 دفعہ بھی دھل گئے تو وضو پھر بھی ہو جائے گا، یعنی ہاتھ اچھی طرح اگر 1 دفعہ بھی دھل گئے، کلی 1 دفعہ بھی ہو گئی تو وضو ہو گیا، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ 3 دفعہ یہ کام کریں۔ اگر کبھی پانی کم یا کوئی مسئلہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ بھی تسلی کے ساتھ اگر ان اعضاء کو دھو لیا جائے تو انشاءاللہ وضو ہو جائے گا، لیکن 3 دفعہ سے زیادہ نہیں، 3 دفعہ سے زیادہ کسی عضو کو نہیں دھونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک وضو اگر انسان نے کیا ظہر کے وقت اور عصر کے وقت اس کا وضو ہے تو اگر وہ چاہے تو اسی وضو سے نماز ادا کر سکتا ہے، ایک وضو سے زیادہ نمازیں ادا ہو سکتی ہیں، تاہم اگر وہ نئے سرے سے پھر وضو کر لے تو یہ زیادہ فضیلت والی اور یہ زیادہ خیر و برکت والی بات ہے۔ سردی کا موسم ہے، عام طور پہ جرابیں استعمال کرتے ہیں، تو جرابیں ہوں یا موزے ہوں، اگر انسان ان کو وضو کر کے پہنے اور وہ جرابیں ٹخنوں سے اوپر تک ہوں، ایک تو جراب آج کل آئی ہے وہ بالکل ٹخنے کے برابر یا اس سے نیچے ہی رہتی ہے، وہ نہیں، ٹخنوں سے اوپر تک اگر جرابیں ہوں یا موزے ہوں اور وضو کر کے انسان پہنے تو ان پہ مسح ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں رہنے والا مقیم آدمی اپنے موزوں پہ 1 دن رات مسح کر سکتا ہے، یعنی 5 نمازیں 1 دن کی وہ پڑھ سکتا ہے مسح کر کے، اور مسافر آدمی 3 دن مسح کر سکتا ہے، 3 دن وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ موجود ہے کہ آپ نے مسح علی الجوربین، آپ نے جرابوں پر مسح کیا ہے، اس لیے موزے ہوں، جرابیں ہوں، چمڑے کی بنی ہو یا اون کی بنی ہو تو اس پہ مسح ہو سکتا ہے، وہ باریک ہو یا موٹی ہو، جس طرح کی بھی ہو اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، تو یہ ایک آسانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، اس لیے ضرورت کے مطابق جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔